بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو زوڈائیکل سائن، آپ کا جو برج ہے، وہ آپ کی شخصیت پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ اسے آپ اپنے رائزنگ سٹار کے حساب سے دیکھیں، تالے وقت پیدائش کے حساب سے۔ اگر آپ سیجیٹیریس ہیں، فابہا، بہت اچھا۔ اگر آپ کا سن سائن بھی سیجیٹیریس ہے تو بھی یہ حالات آپ پہ کافی حد تک منطبق ہوں گے، درست ثابت ہوں گے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ برج قوس سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے میرا الگ سے ایک روحانی ویڈیو موجود ہے، اس کی پوری لسٹ موجود ہے، تو سیجیٹیریس وومین آپ اپنا الگ سے ویڈیو خاص طور پہ دیکھ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 1 سال پہلے تمام برجوں کے بارے میں ان کی شخصیت کا تجزیہ بتا دیا تھا، صرف سیجیٹیریس، لبرا اور ایکویریس، کیپریکون اور پائسز رہ گئے تھے، جنہیں میں اب مکمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ آپ کی شخصیت کا جو پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام مثبت خصوصیات ہیں۔ ان کا فقدان اگر آپ کی شخصیت میں ہے تو یہ آپ کی زندگی کے نامساعد اور برے حالات کا پیش خیمہ ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی، اچھا ماحول نہیں ملتا، سازگار لوگ نہیں ملتے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا، اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، تو پھر اس میں اپنے برج کی مثبت باتیں کم ہوتی ہیں اور منفی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اسے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برج قوس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، انتہا درجہ کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، فطین لوگ ہوتے ہیں، حاضر جواب ہوتے ہیں، حاضر دماغ ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ذی فہم، ذی شعور ہوتے ہیں۔ اگر پڑھنا لکھنا نہ بھی جانتے ہوں تو عارف ہوتے ہیں، عرفان رکھتے ہیں اور معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، مگر جاہل نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو حد سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یعنی اپنی اوقات سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور پھر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، یعنی کامن سینس نہیں ہے ان کے پاس، ان کا جو وجدان ہے، جو فہم و فراست ہے، جو زیرک پن ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے خدا داد جو انسان اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے سیکھتا ہے، جس میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو برج قوس میں یہ مادہ بڑی کثرت کے ساتھ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ برج قوس کا آپ سیمبل دیکھیں، جو آئیکن ہے وہ آفیتورس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک گھڑ سوار ہے، اور آسمان پہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک گھوڑا ہے جس کا جو سر ہے وہ انسان جیسا ہے۔ تو یہ جو نشان ہے، یہ نشان عقل، فہم و فراست کا یونانی دیوتا ہے۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے لوگ ایماندار ہوتے ہیں، انہیں بے ایمانی پسند نہیں، لیکن اگر کوئی کرمنل بندہ ہے جس کا تعلق برج قوس سے ہے تو یہ حالات نے اسے بنایا ہے، لیکن اس کے اندر اب بھی ایک نیک انسان موجود ہے۔ برج قوس کے لوگ جتنے بھی برے ہوں، مذہب کی جانب ضرور مائل ہوتے ہیں، روحانیت میں ضرور آتے ہیں، نیکی کے کام ضرور کرتے ہیں، اور یہ کہ جتنے بھی برے ہوں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، توبہ ضرور کرتے ہیں، توبہ کی جانب ضرور راغب ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے اگر انہیں اچھا معلم مل جائے، اچھا ٹیچر مل جائے، اچھا گرو مل جائے، تو یہ کمال کا ایک زبردست قسم کا کامل مظہر، نمونہ بن کے سامنے آتے ہیں۔
صاف گو ہوتے ہیں، پرعزم ہوتے ہیں، مہم جو ہوتے ہیں، احساس برتری ان میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے متکبر ہیں، ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ان کے اندر ایک وزاداری ہوتی ہے۔ ان کو کچھ تھوڑا بہت دکھاوا کرنا بھی پسند ہوتا ہے، اپنی ادا میں رہتے ہیں، اپنی خودداری میں رہتے ہیں، آتش مزاج ہوتے ہیں، لاپرواہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ بتائیں کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ تھوڑا محتاط ہو جائیں، بالکل نہیں ڈریں گے، خوفزدہ نہیں ہوں گے، جس کام سے روکیں گے وہیں گھسیں گے۔ اور اگر مون سائن سیجیٹیریس ہے تو پھر اللہ پناہ دے، پھر آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، پھر آپ ان سے مقابلہ بازی مت کریں، آپ ان سے ایک آسان لفظ میں آپ بہت سمجھ جائیں گے، ان سے پنگا نہ لیں ورنہ پھر آپ پچھتائیں گے۔ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، جو ان کے دل میں ہوگا بتا دیں گے، اچھا کریں گے تب بھی بتا دیں گے، برا کریں گے تب بھی بتا دیں گے، اور حسد بالکل نہیں کرتے۔ اور ان سے سب سے زیادہ حسد کیا جاتا ہے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں، ان کے پاس بڑے فن ہوتے ہیں، بہت سی زبانوں پہ عبور حاصل کرتے ہیں، ایک وقت میں کئی شعبوں میں اپنا آپ منواتے ہیں۔ کینہ اور بغض ان سے کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے ان کی، اور جہاں نہ ہو حق تلفی یہ اپنا حق خود چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر سیجیٹیریس مرد ہے یا عورت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے لیکن فلاں آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، تو اپنا رائٹ چھوڑ دیتا، اپنی جائیداد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی وراثت چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنا سامان، اپنے کھلونے دے دیتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات دیکھ لیں آپ، نتیجہ بڑا زبردست اخذ کرتے ہیں۔ ان کی جو چھٹی حص ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، قبل از وقت معاملات کو بھانپ لیتے ہیں، یہ ان کے اندر بڑی زبردست صلاحیت ہے۔ ہر وقت بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے خود مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا، بہتر کریں تو کہتے ہیں اس سے ہم بہترین کر سکتے تھے۔ زود فہم ہوتے ہیں، ان کو معاملہ سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ انہیں فلم بینی کا، آرٹ اور تھیٹر کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ اگر فلم بھی دیکھنے لگ جائیں تو پہلے سے نتیجہ اخذ کر لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا، کلائمیکس میں، اینڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بہت جلدی اکتا بھی جاتے ہیں، بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں، چونکہ ہر چیز کو یہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں، عام انسانوں سے زیادہ ان کی سینس ہے، تو یہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی ویڈیو پورا نہیں دیکھتے، کسی کا بھی، یہ بس بیچ بیچ میں سے بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے بس، صحیح ہے۔ یہ اپنا وقت بڑا بچا کے رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ان پہ توجہ نہ دی جا رہی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہر محفل کی رونق ہوتے ہیں، ہر محفل میں نمایاں یوں چمک رہے ہوتے ہیں، گلو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ محنت بہت کرتے ہیں، ان کو نیچر سے بہت محبت ہوتی ہے، جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہیں، مہم جو ہیں، پہاڑ سر کر رہے ہیں، جہازوں سے چھلانگے لگا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی قلع بازیاں کھا رہے ہیں، ہمت اور جواں مردی والے کام کر رہے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، وہ اکثر سیجیٹیریس ہوتے ہیں۔ ان کی عادت میں درگزر کرنا ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر لے، ان سے معافی مانگنے آ جائے، ان سے صلح کرنے کا خواہاں ہو، چاہے اس نے ان کا کتنا بھی نقصان کیا ہوا ہو، وہ کہتے ہیں چل چھوڑ یار کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ ان کو معذرت کروانا پسند نہیں ہوتا، بس یہ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کو احساس ہو جائے۔ اگلا بندہ جیسے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے بات کرے تو یہ کہتے ہیں بس 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 ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ان کو اپنے پیروں میں گرانا، ذلیل کرنا یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنٹ ہیں بجلی کی طرح، ان کو چھوئیں گے تو آپ لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، سر سے پیروں تک آپ کانپ جائیں گے، اور اگر لائٹ سے آپ ٹھنڈی ہوا لیں، اے سی چلائیں اور فائدے حاصل کریں تو پھر کیا اچھی بات ہے۔ تو بات کو سمجھیں،
برج قوس کو غصہ نہ دلائیں، برج قوس سے ضد نہ کریں، اختلاف کریں اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ، آپ کی بات سنیں گے، لیکن ان کے ساتھ منہ بسورنا، ان کو دھتکارنا، ان کو دیکھ کے ایسے سر جھٹک دینا، یہ خودکشی کرنے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی ان کو دیکھ کے درخور اعتنا نہ سمجھے، ان کی محبت کا جواب نفرت سے دے دے، ان کو بس گھور کے دیکھ لے، تو یہ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جارحانہ پن ان میں ہوتا ہے، تھوڑا سا حملہ کرنا، اور یہ صف اول کے سپہ سالار ہیں۔ آپ ان کو ایسے سمجھیں کہ افواج کی پہلی لائن میں کھڑا ہوا ان کا جو چیف ہے وہ یہ ہے، سیجیٹیریس۔ تو کیسے آپ نے بات کرنی ہے، یہ سمجھداری، مفاہمت اور ذہانت کے ساتھ۔ خطرات سے کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی سونگھنے کی جو طاقت ہے، قوت شامہ، وہ بڑی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے۔ ان کا ذوق بڑا اچھا ہوتا ہے، پرفیوم میں، عطر میں۔ یہ ان کو عام طور پہ کوئی پرفیوم پسند ہی نہیں آتا، سونگ سونگ کے آپ کہیں گے بیکار ہے، بکواس ہے، یہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بھانپ لیتے ہیں۔ اور اچھی خوشبو کے یہ دیوانے ہوتے ہیں، ان میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ذمہ داری ان کو سونپی جائے تو اسے بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ طنز و مزاح کے بڑے شائق ہوتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں یہ۔ اور صحت ان کی بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، چونکہ یہ پرہیز وغیرہ نہیں کرتے، کسی قاعدے کلیے کے تحت یہ زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ملازم ہیں تو رویہ ان کا باس والا ہوگا، اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے اپنے باس کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ان میں ایک شرمیلا پن بھی ہوتا ہے۔ وہ شرمیلا پن ان کا یہ ہے کہ اپنی نیکی، اپنی بڑائی اپنے منہ میاں میٹھو نہیں بنتے۔ ہاں، اگر یہ کسی کی بیک پہ ہوں، کسی کی پشت پہ ہوں، کسی کے مشیر ہوں، تو کمال کا وہ بندہ ترقی کرتا ہے، اس کو یہ اٹھا دیتے ہیں۔ پھر ان کی مشاورت بڑی زبردست ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا ان کے لیے قطعی طور پہ روادار نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کو سمجھیں اور اپنے اندر ایک متانت پیدا کریں، دھیما پن پیدا کریں۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں زبردست تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ بچپن ان کا اکثر پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ تو صوفی اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کا جو ایک احوال بتایا، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں اور یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، میری حوصلہ افزائی کیجئے گا۔ مفتی محمد عمران حیدری جی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔